ایک سرکاری افسر کی زندگی کا دلچسپ واقعہ۔ میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ مجھے ریل گاڑی کے ذریعے جانا تھا۔ چنانچہ میں اسٹیشن پر پہنچا اور ٹکٹ خریدا۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی مجھے وہاں پہنچنا تھا۔ سامان اٹھانے کے لیے کولی کو بلایا اور اسے کہا، بھائی میرا سامان فلاں پلیٹ فارم پر پہنچا دو۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا، اور سامان اٹھا لیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے میں تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چلا۔ پیچھے سے کولی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ میں تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پر جلدی سے پہنچ گیا، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کولی وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ گارڈ نے وhistle دے دی اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ میں گاڑی پر سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرا سامان پیچھے تھا۔ بالآخر مجھے گاڑی چھوڑنا پڑی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام مس ہو گیا ہے۔ جب گاڑی چل دی اور مسافروں کو الوداع کہنے والے لوگ بھی چلے گئے تو اس وقت وہ کولی پسینے سے شرابور سامان اٹھائے میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر بڑی ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ کہنے لگا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے یہاں پہنچنے کی بڑی کوشش کی لیکن راستے میں اتنی بھیڑ تھی کہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب گاڑی تو جا چکی ہے، اب اگر میں اس بیچارے پر غصہ کروں بھی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسے پیار سے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، چلو میں کل چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا اس کولی کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور کہنے لگا، اچھا میں آپ کا سامان آپ کی گاڑی میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے میرا سامان گاڑی تک پہنچا دیا۔ اس نے وہ رات وہیں گزاری۔ اگلے دن میں وقت سے کچھ زیادہ پہلے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ کولی پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے ایسے گرم جوش سے ملا جیسے کوئی بڑا عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کولی نے میرا سامان سر پر اٹھایا اور کہنے لگا، صاحب آج تو ابھی رش نہیں ہوا لہٰذا آج تو آپ کو پہنچا ہی دوں گا۔ جب کولی نے میرا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور میں نے اسے پیسے دینا چاہے تو وہ کہنے لگا، نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی۔ میں نے پیسے دینے کی بڑی کوشش کی لیکن کولی نے میری منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ بالآخر اس نے پیسے نہ لیے۔ کولی نے مجھے گاڑی پر بٹھایا اور بوگی کے باہر آ کر میرے ساتھ والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کے چلنے تک وہ مجھے بڑی احسان مندانہ نظروں سے دیکھتا رہا، اور جب گاڑی چلنے لگی تو اس کولی نے مجھے ایسی محبت سے الوداع کیا کہ مجھے پوری زندگی میں کبھی کسی رشتہ دار نے اتنی گرمجوشی کے ساتھ الوداع نہیں کیا تھا۔ اس نے اس واقعے کے بعد لکھا کہ لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ بندہ 2 گالیاں دے کر اپنے دل کا غصہ بھی ٹھنڈا کر سکتا تھا اور وہ سن کر گھر چلا جاتا، لیکن اس نے معاف کر دیا اور اس معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے احسان مانا۔ اس دن بھی سامان پہنچایا اور اگلے دن بھی سامان پہنچاتا، حتیٰ کہ جب تک وہ روانہ نہ ہوا وہ پلیٹ فارم پر ہی کھڑا رہا، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا اور اسے محبت بھری نظروں سے الوداع بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو نہیں ہوتی لیکن معاف کرنے کا مزہ اسے زندگی بھر نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی معافی مانگنے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نے آج اس کو معاف نہ کیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کس منہ سے معافی مانگوں گا۔